بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جیسا کہ آج ہماری تفسیر ہے سورۃ الحجرات کی. اس سورت کی کوئی فضیلت جو ہے نا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس کے بعد اس سورت کی جو جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. اس کے بعد اس سورت کا جو نام ہے سورۃ الحجرات، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے؟ نہیں، جبکہ یہ ایک آیت نازل ہوئی اس میں سے. جیسا کہ سورۃ الحجرات کی ایک آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تو ایک صحابی رسول وہ کہ جن کا نام حارث بن ضرار الخزاعی، حارث بن ضرار الخزاعی، وہ بولتے ہیں کہ فنزلت الحجرات، انہوں نے کہا کہ حجرات نازل ہو گئے. یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. سورت کا نام ایک صحابی سے ثابت ہے، اور صحابی کا نام کیا ہے؟ حارث بن ضرار الخزاعی. اس کے بعد سب سے پہلے اس سورت میں کیا ذکر کیا گیا ہے، کس ٹاپک پر ذکر ہے؟ اس سورت میں اخلاق کا ذکر ہے، اس سورت میں ادب اس کا ذکر ہے، اخلاق کا اور ادب کا، بڑوں کے ساتھ کس طرح ادب ہونا چاہیے. تو اس طرح جو نا ادب کا ذکر ہے. تو اسی وجہ سے اس سورت کا ایک اور جو نام ہے وہ سورۃ الادب ہے، سورۃ الاخلاق ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ سورت جو نا سورۃ الادب ہے اور سورۃ الاخلاق، دونوں نام جو نا مفسرین ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے اس سورت کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. بعض علماء نے کہا کہ یہ سورہ بقرہ سے بہتر ہے، افضل ہے سورت. کون سی؟ یہ سورہ حجرات. کیوں؟ سورہ حجرات میں پورا کا پورا میرے اور آپ کے بارے میں، مسلمانوں سے اللہ نے کہا. یہ پوری سورت مسلمانوں کے بارے میں، خاص کافر کا ذکر نہیں ہے اس میں، پورے مسلمانوں کا ذکر ہے. مسلمان کیسا ہونا چاہیے اس طرح. تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات میں کتنی مرتبہ ذکر ہے؟ 5 مرتبہ ذکر ہے. سورہ حجرات میں 18 آیت ہے، اس میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ہے. جبکہ سورہ بقرہ اتنی بڑی سورت ہے جس میں صرف 11 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، بس صرف 11 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا. جبکہ پارہ نمبر 1 مطلب الف لام میں صرف 1 مرتبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا. پھر سورہ سیقل میں 5 مرتبہ ہے، تلک رسول میں 5 مرتبہ، یعنی کہ سورہ بقرہ میں پورا 11 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا ہے. جبکہ ایک چھوٹی سورت جو صرف 18 آیت ہے جس میں صرف 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا شروع ہوتا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا سورہ مائدہ میں ہے، سب سے زیادہ جو نا سورہ مائدہ میں. اب سورہ حجرات میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. کیوں 5 مرتبہ آ کر اس سورت میں؟ کیونکہ اس سورت میں 5 ادب کا ذکر ہے. یہ ایک میں میری مثال بتاتا ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ مطلب قرآن کے ساتھ میرا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے، ایک ذکر ہے. دوسرا، میں نبی کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے، یعنی کہ حدیث کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہو، میں کیا حدیث پر عمل کرتا ہوں یا نہیں، حدیث کی تعظیم کرتا ہوں یا نہیں، یعنی کہ سب سے میرا قرآن کے ساتھ اور میرا حدیث کے ساتھ. تیسرا، میرا ایک گنہگار انسان کے ساتھ میرا کیسا ہونا چاہیے، ایک کوئی گنہگار انسان ہے مسلمانوں میں سے، اس کے ساتھ میں کیسا پیش آؤں. تیسرا، میں ایک انسان جو میرے سامنے زید، میں اس کے ساتھ کیسا پیش آؤں، میرے سامنے زید ہے اس کے ساتھ میں کیسا پیش آؤں، اس کا ذکر ہے. پانچواں، ایک زید میرے سامنے نہیں ہے، کوئی انسان میرے سامنے نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کیسا پیش آؤں، اس کی غیبت نہ کروں. اس طرح یعنی کہ اس صورت میں جو ہے نا 5 ادب کا ذکر ہے. ایک اللہ کے ساتھ کس طرح ادب ہونا چاہیے، دوسرا نبی کے ساتھ، تیسرا گنہگار انسان کے ساتھ، چوتھا ایک انسان جو آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ، پانچواں وہ انسان جو آپ کے سامنے نہیں ہے. یعنی کہ 5 ادب کا ذکر ہے اس صورت میں.
اسی وجہ سے سورت میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کا ذکر ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنو سب سے آخر سورہ تحریم میں ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، اس کے بعد نہیں ہے یا ایھا الذین آمنو کہیں بھی، سورہ تحریم کے بعد کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے۔ سورہ تحریم کے بعد کون سی سورت ہے؟ پارہ نمبر 20 پر 29 سورہ ملک، اور 20 پر 9 اور 30 اس میں یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے، لاسٹ یا ایھا الذین آمنو سورہ تحریم میں ہے بس۔ اس کے بعد اب دیکھیے کہ یہ سورت جو ہے نا سورہ حجرات مدینے میں نازل ہوئی، یہ سورہ حجرات جو ہے نا مدینے میں، اسے مدنی سورت بولتے ہیں۔ مدنی مطلب وہ سورت جو مدینے میں نازل ہوئی، مکی سورت وہ سورت جو مکے میں نازل ہوئی۔ سورہ حجرات مدنی سورت ہے، یعنی کہ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی۔ کیسے معلوم ہوا؟ یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس سورت میں بھی یا ایھا الذین آمنو آئے وہ سورت مدنی ہے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجیے، صرف مدنی صورت میں یا ایھا الذین آمنو آ کر ہے، مکی صورت میں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے۔ تو یہ صورت بھی جو ہے نا مدنی ہے، گویا کہ مدینے میں صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلے ترجمہ اے ایمان والو، لا نہیں، تقدمو آگے بڑھنا، تم آگے نہ بڑھو، کس کے؟ بین یدی اللہ، اللہ سے آگے نہ بڑھو، اور ورسول، اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی کہ اللہ اس کے رسول سے تم آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، اور علیم، جاننے والا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ چلیے ہم تفسیر دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، گویا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بولتا ہے، جو بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بولتے ہیں۔ ہاں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آتا ہے تو ارعیھا سمعک، تم اپنے کان کھول لو۔ اللہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا تم کو کسی چیز سے روکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کس چیز سے ہم کو روکتے ہیں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ، تم اللہ اس کے رسول سے آگے مت جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے صحیح دلیل مل جاتی ہے، وہ چھوڑ کر تم جو ہے نا مت جاؤ۔ ایک انسان کے سامنے صحیح حدیث اس کے سامنے، پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتا، نہیں، یہ غلط ہے۔ جبکہ اللہ نے کہا کہ تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی کہ جب آپ کے سامنے قرآن اور صحیح حدیث آ جائے تم اس کو فالو کرو۔ یہی مطلب ہے لا تقدموا بین یدی اللہ۔ ایک تفسیر۔ دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کوئی مسلمان قرآن حدیث کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کے قانون کو اپناتا ہے، کافروں کے قانون کو اپناتا ہے، وہ بھی جائز نہیں، شریعت میں شرک ہے، وہ بھی شریعت میں جائز نہیں، شرک ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ اس کے رسول کی جو بات ہے اسے مت چھوڑو، یعنی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا مطلب یہ ہے تم اللہ اس کے رسول کی بات کو مت چھوڑو۔ تیسرا جو ترجمہ ہے وہ یہ، تیسری جو تفسیر ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان حنفی ہوتا ہے، سمجھو کہ حنفی ایک شخص، حنفی مطلب امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والا، اس کے سامنے ایک شخص صحیح دلیل لا کے بتاتا ہے کہ حدیث میں ایسا ہے ایسا ایسا ہے، اس کو کیا کر لینا چاہیے؟ مان لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو تم اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی کہ جو بتاتی ہے اللہ اس کو فالو کرو، اس کو فالو کرو۔ تم میں ہی بولتا ہوں، اگر آپ کے کسی حنفی کے سامنے آپ بولتی ہیں کہ دیکھیے دلیل اس طرح ہے، قرآن حدیث میں اس طرح بتایا گیا، وہ بولتا ہے کہ نہیں ہمارے مسلک میں ایسا، یہ جائز نہیں اس طرح بولنا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اس کے رسول سے تم آگے نہ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ ہم بولتے ہیں کہ تقوی کا ایک معنی یہ ہے، اس آیت سے جو معلوم ہوا، اگر کوئی مسلمان قرآن حدیث کی بات کو مان لیتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر تقوی ہے۔ ایک مسلمان قرآن حدیث کی بات کو نہیں مانتا ہے تو اس کے اندر تقوی نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، جب اس کے سامنے آپ بتاتے ہیں کہ قرآن حدیث میں اس طرح ہے، اگر وہ اس کو نہیں مانتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر تقوی نہیں ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ علیم، اصل جو معنی علیم کا، ہم جو کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے سامنے صحیح قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہے، اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو علیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں یا حنبلی مسلک کو فالو کرتے ہیں یا قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہو، لیکن اگر آپ کے سامنے قرآن اور صحیح حدیث آتا ہے تو آپ اس کو فالو کرو بس۔
اللہ نے وہی فرمایا، آپ کسی بھی مسلک سے ہو، لیکن اگر آپ کے سامنے قرآن حدیث کی بات آتی ہے تو اس کو فالو کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کس کو فالو کرتے ہو، قرآن حدیث کو فالو کرتے ہو یا کسی مسلک کو فالو کرتے ہو۔ ہاں، اگر آپ حنفی بھی ہو، اگر آپ کے سامنے قرآن حدیث آتا ہے تو تم اس کو فالو کرو۔ یہ آیت نمبر 1 کا جو ہے نا تفسیر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2، سب سے پہلے آیت نمبر 2 کا ہم ترجمہ دیکھیں گے مختصر۔ سب سے پہلے آیت نمبر 2 میں کیا بتایا گیا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم نبی سے بات کرو تو بلند آواز سے بات نہ کرو، یعنی کہ جب تم نبی سے بات کرو تو آواز سے بات نہ کرو، کیونکہ نبی ہی ان کے ادب ہے۔ دوسرا جو بات بتایا گیا ہے، اگر آپ سے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آواز سے بات نہ کرو، کیونکہ وہ آپ کے سامنے کون ہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ ان کا ادب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جب ان کے سامنے بات کرے تو بھی جو ہے نا آہستہ بات کرو۔ یہ دوسری اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کرتا ہے تو اس کے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے، اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے۔ یعنی کہ صورت میں 3 باتیں ہیں۔ ایک، جب نبی سے بات کرو تو آہستہ بات کرو، اگر آواز سے بات کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دوسرا، جب نبی آپ کے سامنے ہی تو آپ جو ہے نا یہاں آہستہ بات کرو، نبی کے سامنے آواز سے بات مت کرو۔ جب آپ نبی یہاں بیٹھے ہوئیں، 2 لوگ یہاں بیٹھے ہوئیں، تب بھی آپ آہستہ بات کرو۔ اگر آپ آواز سے بات کریں گے تو آپ کی نیکی برباد ہو جائیں گی۔ مطلب تیسری وہی بات ہے، اگر آپ نبی کے سامنے آہستہ بات کرو، اگر آپ آواز سے بات کریں گے تو آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گے۔ وہی اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ ہم ترجمہ دیکھیں گے، دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہیں، ترفعوا بلند نہ کرو، اصواتکم تمہاری آواز کو، کس کے سامنے؟ کس کی آواز کے سامنے؟ فوق صوت النبی، نبی کے آواز کے سامنے۔ فوق کا مطلب اوپر، یعنی کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یعنی کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں بات کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس کو لیڈر بنائیں گے، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کو لیڈر بناؤں گا۔ دونوں آپس میں اس طرح بات، یعنی کہ آواز بلند ہو گئی۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کو لیڈر بناؤں گا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اس کو لیڈر بناؤں گا۔ آواز اس طرح بلند ہو گئی دونوں کے درمیان، گویا کہ نبی کے سامنے دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی کے سامنے۔ یعنی کہ یہاں ابو بکر عمر بات کر رہے تھے آواز سے، تو اللہ نے آیت نازل کر دی۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس آیت کی تفسیر میں، یا ایھا الذین آمنوا، نبی کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو۔ آج نبی نہیں، تو آج کو اس آیت کو کیسے فٹ کریں گے؟ آج کے زمانے میں اس آیت کو کیسے فٹ کریں گے؟ اس کی جو پہلی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نبی کے قبر کے پاس جاتے ہیں، مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس، وہاں جا کر آپ جو ہے نا پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر نبی کو سلام بولیں، بلند آواز سے نہیں، وہ آواز بلند نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ بھیڑ سے جاتے ہیں نبی کے قبر کے پاس، بلند آواز سے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنے آواز کو بلند نہ کرو۔ وہاں جا کے لوگ فوٹو لیتے ہیں بلند آواز سے، دیکھو یہاں دیکھو، نہیں، نبی ہی وہاں اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے۔ آج دوسری جو تفسیر ہے، حماد بن زید رحمہ اللہ ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے لوگوں کو، تو کسی نے کوئی بات کر رہا تھا وہاں کھڑے ہو کر، وہ مجلس جو مسجد میں کوئی بات کر رہا تھا، یہ حدیث پڑھا رہے تھے، کوئی بات کر رہا تھا۔ حماد بن زید رحمہ اللہ نے کہا کہ بات مت کرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس آیت میں داخل نہ ہو جاؤ کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ کے سامنے میں نبی کی بات پڑھتا ہوں لیکن آپ بلند آواز سے بات کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال برباد ہو جائے۔ یعنی کہ اگر قرآن حدیث کی محفل ہو، انسان وہاں بات نہ کرے، کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اگر آپ بلند کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو یہاں تو گویا کہ حدیث کے جب بیان کی محفل چلتا ہے، بعض لوگ بیان چلتا رہتا ہے، لوگ وہاں بات کرتے رہتے ہیں، نہیں، جب بیان چلتا ہے تو اس میں قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے، وہاں انسان بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک اور جو بات امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے
کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ. وہ تو جان بوجھ کر تو نہیں کرنا چاہتے تھے, جان بوجھ کر تو آواز بلند نہیں ہوئی ان کی نبی کے سامنے, جان بوجھ کر تو آواز بلند نہیں کرے, آپس میں بات کر رہے تھے. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ تو صحابہ کو معلوم نہیں تھا, بس ایسے ہی بات میں ان کی آواز بلند ہو گئی تھی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی. تو آج کے زمانے میں لوگ قرآن حدیث کو ہی کو لیٹ لیتے ہیں, تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ معمولی لیتے ہیں قرآن حدیث کو, ایک معمولی چیز ہے, جبکہ اللہ نے کہا کہ نبی کی آواز سے اپنے آواز کو بلند اگر آپ کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو آج لوگ قرآن حدیث تو چھوڑیے, اس کو اتنا اہتمام بھی نہیں کرتے, ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں. تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایک حقیقت سمجھتے ہیں قرآن حدیث کو, ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو یہ جو ہے نا, اس سے قرآن حدیث کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. تو وہ ہے اللہ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس کے بعد اللہ نے کہا ولا تجهروا له بالقول. ترجمہ دیکھیے, واو اور لا نہیں, تجہروا بلند آواز, جیسا کہ جہری نماز ہم بولتے ہیں, مغرب کی نماز جہری نماز ہے. ولا تجہروا بلند آواز سے, قول بات, یعنی کہ جب تم بلند آواز سے بات کرتے ہو, بلند آواز سے بات نہ کرو. جب تم نبی سے بات کرتے ہو تو بلند آواز سے بات نہ کرو. کیسے بات نہ کرو جب تم نبی سے بات کرتے ہو؟ کجہر بعضکم, جیسا کا مطلب جیسا جہر بلند آواز سے, بعضکم تم میں سے بعض سے. جب میں آپس میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں تو کس طرح بلند آواز سے بات کرتا ہوں, کیونکہ وہ میرا دوست ہے. اللہ نے کہا کہ جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو اس طرح تم نبی کے ساتھ بات نہ کرو, اس طرح تم نبی کے ساتھ بات نہ کرو. یعنی کہ جب تم بلند آواز سے اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہو اس طرح تم نبی کے ساتھ بات نہ. وہی اللہ نے فرمایا کہ ولا تجہروا له بالقول, بلند آواز سے بات نہ کرو جیسا کہ تم بات کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے. تو اس طرح, کیونکہ نبی کا احترام بہت ضروری ہے, نبی کی وقار, نبی کے احترام بہت ضروری ہے. آج کے زمانے میں قرآن حدیث, آج کے زمانے جو ہے نا قرآن حدیث کا احترام جو ہے نا بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ بعض لوگ قرآن کے اوپر آئینہ رکھتے ہیں, جائز نہیں شریعت میں, اس کا احترام بہت ضروری ہے. قرآن کے اوپر آئینہ رکھنا, قرآن کے اوپر آئینہ کا باعث رکھنا جائز نہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان تحبط اعمالکم, ایک تحبط برباد ہو جانا, اعمالکم تمہارے اعمال, یعنی کہ اگر تم نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کریں گے آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. کیسے برباد ہوں گے؟ وانتم, اور تم لا تشعرون, تم کو احساس بھی نہیں ہوگا. لا کا مطلب نہیں, تشعرون احساس ہونا, یعنی کہ نیکیاں برباد ہو جائیں گے لیکن تم کو احساس نہیں ہوگا. گویا کہ اس آیت میں آج کے زمانے میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم نبی کی قبر کے پاس جاؤ تو وہاں آواز بلند نہ کرو. دوسرا, جب تم کہیں حدیث کی محفل ہو, قرآن کی محفل ہو, وہاں بیٹھ کر بلند آواز سے بات نہ کرو. اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو وہاں سے چلے جاؤ. اس مسجد میں بیٹھ کر بلند آواز سے اگر بات کریں گے ہو سکتا ہے کہ اعمال برباد ہو جائے. تو تیسری جو بات ہے یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم نبی کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو. نعوذ باللہ, آج تو لوگ قرآن حدیث ہی کو نہیں مانتے ہیں, قرآن حدیث ہی کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں. تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. دین کی اہمیت جتنے ہمارے دلوں میں ہو اتنا ہی ہم قرآن حدیث کی تعظیم کریں گے, اتنا ہی ہم قرآن حدیث کا احترام کریں گے. جتنا کم ہے ہمارے دلوں میں قرآن حدیث کا احترام, قرآن حدیث دین کا احترام, اتنا ہی ہم قرآن حدیث کا احترام بھی کم کریں گے. یہ آیت نمبر 2 میں کہے ہو گیا. آیت نمبر 3 میں یہاں جیسا کہ معلوم ہوا کہ آیت نمبر 2 کا یہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی آواز کو بلند, نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ایک تو کیوں نازل ہوا کہ کیونکہ ابو بکر عمر میں بات کر رہے تھے. ایک اور جو شان نزول ہے, ایک اور شان نزول کا مطلب یہ آیت کیوں نازل ہوا, لا ترفعوا اصواتکم, تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ایک تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے. ایک اور جو قصہ ہے وہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو نا وہ بیان دیتے تھے لوگوں کو, نبی کے زمانے میں بیان دیتے تھے. ان کی آواز ہمیشہ بلند ہوتی تھی, ہمیشہ ان کی آواز بلند ہوتی تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوا, اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرے گا اس کے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے. ان کی آواز ہمیشہ فطری طور پر بلند آواز ہے. کن کی؟ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی. یہ آیت نازل ہونے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, گھر ہی میں بیٹھ جاتے ہیں, گھر ہی میں بیٹھ جاتے ہیں, وہ نہیں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دیکھتے ہیں کہ کہیں ثابت بن قیس نظر نہیں آتے ہیں. ایک صحابی کو پوچھتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ کہاں ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ. وہ جاتے ہیں, جا کر ثابت بن قیس سے کہتے ہیں کہ نبی نے آپ کو بلایا ہے.
تو ثابت بن قیس نے کہا کہ انا من اہل النار. یہ ثابت بن قیس بولتی ہیں کہ صحابی رسول کہتی کہ میں جہنمی ہوں، کیونکہ اللہ نے میرے بارے میں آیت نازل کر دی ہے کہ جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ نے میرے بارے میں آیت نازل کی ہے، تو گویا کہ میں جہنمی ہو گئے، میرے اعمال برباد ہو گئے. کون فرماتی ہیں؟ کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، جو ہمارے نبی کے زمانے میں بیان دیا کرتے تھے. وہ بولتی ہیں کہ نہیں، میں جہنمی ہوں کیونکہ میرے بارے میں آیت نازل کر دی ہے، کیونکہ میری آواز ہمیشہ بلند رہتی ہے. وہ صحابی رسول سیدھا جا کر ہمارے نبی سے بولتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ثابت بن قیس سے بولے کہ ہوا من اہل الجنہ، وہ جنتی صحابی ہیں. ہمارا نبی اسی وقت ان کو خوشخبری دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر بولو کہ ثابت بن قیس جنتی ہیں. تو اس کے بعد جاتے ہیں، آ کر بولتے ہیں کہ ثابت بن قیس تم جنتی صحابہ ہو. تو یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہوں. پھر ہمارے نبی ایک اور خوشخبری دیتے ہیں کہ ثابت بن قیس تم کو شہادت کا مقام ملے گا. ایسے ہی ہوا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو جنگ یمامہ کی جو جنگ میں شہادت کا مقام ملا. جب ان کی شہادت ہوئی تو ایک واقعہ جو امام ذہبی وغیرہ نے صحیح کہا ہے کہ ان کے انتقال ہونے کے بعد غالباً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھتے ہیں تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو ہے نا خواب ہی میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ خالد بن ولید، میرا جو جنگ میں جو میں لباس پہنتا ہوں وہ فلاں جگہ ہے، وہ جا کر جو ہے نا اس شخص کو دے دو جسے میں قرض لیا تھا. تو جو ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صبح میں اٹھتے ہیں، یہ واقعہ صحابہ کو ذکر کرتے ہیں. واقعی جو ہے نا ثابت بن قیس جو خواب میں بتائے تھے کہ فلاں جگہ میرا جنگ کا جو لباس ہے وہ جو لے کر وہ اٹھا کر جو ہے نا ایک جس شخص کو جو قرض تھا وہ لوٹا دیتے ہیں. یعنی کہ یہ ثابت بن قیس جن کو ہمارے نبی نے کہا کہ جنت میں داخل ہوں گے، اسی وقت ان کو جنت کی بشارت ملتی ہے. تو گویا کہ جو نا یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے، صحابہ کتنا احترام کرتے تھے. یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جب آیت نازل ہے تو انہوں نے کیا سمجھی کہ آیت میرے بارے میں ہے. اہل علم نے کہا اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہو تو ہر آیت کو سمجھو کہ یہ میرے بارے میں ہے. جو بھی آیت قرآن میں آپ پڑھتے ہو سمجھو کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی. ثابت بن قیس نے کیا کہا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس آیت میں اللہ نے کہا کہ جو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرے گا تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. ثابت بن قیس نے کہا کہ آیت میرے بارے میں ہے. تو ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، بلکہ جو ہے نا آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو اگر آپ ہماری اصلاح، اگر میں میری اصلاح چاہتا ہوں، آپ اپنی اصلاح چاہتی ہیں، تو جو ہے نا ہر آیت میں سمجھو کہ یہ آیت میرے بارے میں ہے. تو اس کے بعد ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ جو نا مشہور ہے اس آیت کے تحت. اس کے بعد اللہ نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی جو نا فضیلت ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ آیت نازل ہوئی ان کے بارے میں، بلند آواز سے وہ بات کرنے لگے. تو اللہ نے آیت نمبر 3 میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ تو نیک ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ تو جنت میں داخل ہونے والے ہیں اور ان کے لیے جو ہے نا اجر عظیم ہے. یعنی کہ جب بلند آواز سے بات کی تو اللہ نے آیت نازل کر دی. پھر آیت نمبر 3 میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو جو ہے نا جنتی صحابہ ہیں. دیکھیے آیت نمبر 3 کا ترجمہ، ان بے شک الذین جو یغضون مطلب پست رکھنا، یعنی کہ نیچے کرنا. کسے؟ اصواتہم اپنی آواز کو. کس کے سامنے؟ عند پاس. کس کے پاس؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس. یعنی کہ اللہ کے رسول کے پاس جو ہے نا اپنی آواز کو جو لوگ نیچے رکھتے ہیں، اولئک، یعنی کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد جو ہے نا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی سے اتنے آہستہ سے بات کرتے تھے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ ابو بکر عمر تم نے کیا کہا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے. اتنی آہستہ سے بات کرتے کہ نبی، یعنی کہ جیسا کہ ہم کسی سے کان میں بات کرتے ہیں نا، کان میں بولتے ہیں نا، اتنی آہستہ سے بات کرتے تھے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کے بعد. تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ بے شک جو لوگ یغضون پس نیچے رکھتی ہیں اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک یہی لوگ، الذی جو امتحان اللہ نے امتحان لیا، قلوبہم ان کے دل کا. اللہ نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا امتحان لیا للتقوی، حقیقت میں وہ تقوی گزار ہے. وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، بلکہ وہ جو ہے نا امتحان مطلب امتحان لینا، اللہ قلوبہم ان کے دلوں کا، اللہ ان کے دلوں کا امتحان لیا. تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا واقعی نیک نکلے. اللہ نے کہا کہ لہم ان کے لیے جو ہے نا مغفرت ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے گا، اللہ ان کو بہترین جو ہے نا ثواب دے گا. یہاں ایک بات جو چھوڑ گئی تھی وہ ایک سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے. امام زرکشی کی ایک کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن.
اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کرتی ہیں کہ ہر سورت کا جو نام ہے، سورت کا جو نام ہے، وہ نام اور سورت میں کیا کنیکشن ہے، اس سورت کا جو نام اور سورت میں کیا کنیکشن ہے، یہ دیکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ امام زرکشی نے قاعدہ ذکر کرتی ہیں کہ سورت کا جو بھی نام ہے وہ سورت سے، وہ نام سے کیا کنیکشن ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ سورۃ ناس، قل اعوذ برب الناس، اس سورت کا نام سورۃ الناس کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں وسوسے کا ذکر ہے، وسوسہ صرف انسان کے اندر آتا ہے، انسان کو ناس بولتے ہیں، ہے نہیں کہ سورت کا جو نام ہے وہ سورت سے بڑا کنیکشن ہوتا ہے۔ یا سورۃ الحجرات ہے، اس سورت سے کیا کنیکشن؟ حجرات کا مطلب روم، حجرات کا مطلب روم ہے، روم کو بولتی ہیں حجرات، کمرے کو بولتی ہیں۔ یہ حجرات کمرہ اور سورہ، اس سورت سے کیا کنیکشن ہے؟ اس نام سورت سے کیا کنیکشن ہے؟ مفسرین نے کہا روم مطلب جو ہے نا، وہاں کون رہتے ہیں؟ شوہر بیوی، وہاں شوہر بیوی رہتے ہیں۔ تو اس صورت میں کس ٹاپک پر بحث ہے؟ وہ ہے اخلاق۔ تو روم کا مطلب ہمارا جو اخلاق، ہم لوگ ہیں لوگوں کے سامنے بڑا اچھے اخلاق ساتھ رہتے ہیں، اصل اچھے اخلاق اپنے بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا اچھے اخلاق ہو۔ یعنی کہ حجرات کا مطلب روم، یعنی کہ کمرہ۔ اس صورت میں اخلاق کا ذکر ہے۔ سب سے اچھے اخلاق انسان جو ہے نا کس کے پاس ہو؟ اپنے بیوی بچوں کے پاس۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہاں روم کا اس سے کنیکشن ہے۔ ایک اور جو بات ہے، مفسرین نے فرمایا کہ یہاں روم، حجرات، روم کا مطلب کمرے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کا گھر تھا وہی۔ نبی کا گھر بڑا محل نہیں تھا، ایک روم تھا بس۔ اہل علم نے کہا کہ نبی کا جو حجرات کا مطلب نبی کا گھر، جس میں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، یہ بڑا محل نہیں تھا، ایک معمولی سا روم تھا۔ اگر نبی چاہے تو محل بناتے، لیکن وہ ایک معمولی سا روم رہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں تم ایسی زندگی گزارو عابر السبیل، جیسا کہ تم ایک مسافر ہو۔ جیسا کہ مسافر آپ کہیں جاتے ہیں، وہاں کچھ ملا کھا لے، کہیں روم ملا رک گئے، آپ وہاں سے چلے گئے۔ پھر بھی مسافر ایسے ہی ہوتا نا، کوئی بستی کا آپ جاتے ہیں، کوئی روم ملتا ہے وہاں رک جاتی ہیں، جو کھانا ملا کھا لیتی ہیں، پھر چل جاتی ہیں۔ دنیا ہی میں ایک مسلمان ایسے ہی رہنا چاہیے۔ سمجھو کہ دنیا ایک مسافر ہے، دنیا میں ایسا گزارو گویا کہ آپ مسافر ہیں، آپ کی اصل جو زندگی قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، بس اصل یہاں ہماری اصل زندگی ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کا جو کمرہ بھی تھا ایک معمولی سا کمرہ تھا، حجرات کا ایک معمولی سا کمرہ تھا، کوئی بڑا روم نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہاں جو ہے نا اس صورت کا نام سے جو ہے نا یہ کنیکشن ہے۔ بس یہ آیت نمبر 3 تک ہماری تفسیر ہو چکی ہے۔ بس پھر ایک مرتبہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ نے یہ بتایا کہ آپ کے سامنے قرآن حدیث کی بات آتی ہے، تم اس کو فالو کرو۔ تم کیا ہے کس کو چھوڑ دو؟ قرآن حدیث کے خلاف جو بھی چیزیں تم اس کو چھوڑ دو، قرآن حدیث کو تم فالو کرو۔ یہی اصل، تم کسی بھی مسلک سے تم کا تعلق ہو، اگر تمہارے سامنے قرآن حدیث کی بات آتے تم اس کو فالو کرو۔ آیت نمبر 2 میں اللہ نے یہ بتایا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ آج کے زمانے میں آپ وسلم کے قبر کے پاس جب تم جاتے ہو مدینے میں، وہاں آواز بلند نہ کرو، کیمرہ وغیرہ کا استعمال نہ کرو۔ اسی طرح جب قرآن حدیث کی محفل ہوتی ہے، وہاں بلند بلند آواز سے بات نہ کرو، کیونکہ بیان چلتا ہے، وہ قرآن حدیث کی محفل ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرے گا، اس کے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے۔ تو یہاں یہ آیت نمبر 2 کب نازل ہوا؟ اس میں 2 قصہ ہے۔ ایک ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بلند بلند آواز سے بات کر رہے تھے، تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ پھر دوسرا جو قصہ ہے، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، وہ ہمیشہ بیان دیا کرتے تھے، ان کی آواز ہمیشہ بلند رہا کرتی تھی، بلند بلند آواز سے بیان دیتے تھے۔ آیت نازل ہونے کے بعد وہ نا کہنے کی آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ میری آواز ہمیشہ بلند ہوتی ہے، میں بات کرتا ہوں تو بھی آواز سے بات کرتا ہوں فطری طور پر۔ تو جو اپنی آواز، کیونکہ ان کی آواز نبی سے بڑھ کر رہا کرتی تھی، ثابت بن قیس کا، وہ سمجھے کہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اے ثابت بن قیس، تم تو جو ہے نا جنتی صحابہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 3 میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ جو لوگ نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، آہستہ سے نبی سے بات کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا دل جو ہے نا خالص، ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ گویا کہ آیت نمبر 3 میں پورے صحابہ کی جو ہے نا تعریف ہے۔